17 رمضان المبارک کو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس کی تھی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو ایسے میں آپ کو ایک ساتھی کی، ایک کمپینین کی ضرورت تھی۔ تو جب آپ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس میں آپ نے انتخاب حضرت عائشہ کا کیا۔ آپ 12-13 سال حضور کے ساتھ شراکت میں رہیں، ان کی حضور کے پردہ فرمانے تک۔ آپ کی عمر مبارک زیادہ ہے، اس کے بعد آپ کافی عرصہ حیات رہی ہیں حضور کے جانے کے بعد۔ ان کے حوالے سے ایک تھوڑی سی چیز آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ جب آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو آپ کو بڑی مبہم چیزیں ملیں گی جو عقل سے ماورا ہوں گے، جن کو جب آپ لوگ پڑھیں گے، آپ اغیار کے سامنے، ناقدین کے سامنے، کفار کے سامنے، یا وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں کا دفاع نہیں کر پائیں گے، آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ ان تاریخ کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ زوجہ محترمہ ہیں، اور قرآن میں مطہرات کے بارے میں کہ النبی اولا، ٹھیک ہے، کہ جو نبی ہیں یہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزیز ہونے چاہیے، مقدم ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں وہ اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ وہ امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ان کا ادب و احترام اور تعظیم ہر شخص پر فرض اور لاگو ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ وتیرہ ہے اور وہ کوشش ہوتی ہے کہ حقائق سے آپ کی شناسائی کرائی جائے، تو میں نے یہ جو نکاح کا وقت منتخب کیا ان کا، وہ اس لیے کہ اس کو لے کر آج کل مختلف لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ایسے ممکن تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو اور وہ کسی 9 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کریں، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب نکاح ہوا اس ٹائم عمر 7-7.5 برس کی تھی، جب رخصتی والا معاملہ ہو تو 9 برس کی عمر تھی۔ تو آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے یہ باتیں کہ 50 سالہ کوئی شخص ہو، وہ 9 سالہ کسی بچی کے ساتھ اس کو رخصت کر کے لے کے جائے؟ یہ عقل کو بات لگتی ہے آپ کے؟ نہیں لگتی۔ یہی باتیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ جب ایسی تاریخ سامنے آئے گی تو پھر اغیار اٹھیں گے، پھر لوگ اٹھیں گے، وہ تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ آج کل اسلام آباد میں نہیں، مجھے سننے میں ملا کہ رمضان شریف میں دوبارہ کوئی عورت مارچ ہوا ہے، تو اس عورت مارچ جب یہ پہلی دفعہ یہاں پر ہوا تو اس کا جو سلوگن تھا وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں نقل کفر، وہ نہیں ہونا چاہیے، کہ انہوں نے سلوگن لگایا ہوا تھا کہ وہ 50 سال کا تھا اور میں 9 برس کی تھی، تو مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام پر کتنا بڑا تشنا اٹھایا جا رہا ہے، کتنی بڑی تنقید اٹھائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے 50 برس کی عمر کے تھے اور انہوں نے زبردستی کا نکاح کیا 9 سال کی لڑکی کے ساتھ، جبکہ اس کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسی لیے ایسی روایات کے خلاف ہیں جو قرآن سے متصادم ہو، جو حضور کی ذات سے متصادم ہو، جو حضور کے قد اور کاٹ سے متصادم ہو، جو حضور کی عزت کو معاذ اللہ کم کرتی ہوں۔ ہم کسی ایسی روایت کو نہیں مانتے۔ اب یہ جو روایات لکھ دی گئیں، اب لکھنے والا کون تھا اور اس نے عمر کا ادراک کیسے لیا، کیسے یہ تعین کیا کہ ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ حضور علیہ السلام جیسی ذات جس نے آ کر عورتوں کا مقام اجاگر کیا۔ اس سے پہلے معاشرے میں جو عورتوں کی حالت تھی، جو بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، وہ آپ سب کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے وہ کتنے دنوں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر لڑکی کی صورت میں اولاد آئی ہے۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ عورت کی کیا اہمیت ہے،
اللہ نے اس کو کتنا مقام بخشا ہے، اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے. یہ سارے جو عورت کے مقام ہے تو حضور اسلام کی ذات نے واضح کی ہے. تو جو ذات پاک عورت کا مقام لوگوں کو بتا رہی ہے، وہ کیا ایسے کرے گی کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ وہ نکاح کرے گی اور رخصت لکھ کر کے لے کے جائے گی؟ لہٰذا ہم بار بار کہتے ہیں، ہمارا جو طلاق والا بیان چلا تو ہم نے اس میں اہل حدیث والے طریقے کو ٹھیک کہا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، تو ساتھ ہی دوسرے فرقوں والے آ گئے کہ وہ پیر صاحب نے یہ کیا کر دیا، یہ تو اپنے بزرگوں کی روش سے بھی ہٹ گئے، ان کی سنت سے بھی ہٹ گئے. بھئی ان کی جو سنت لکھی ہے وہ تم نے کتابوں میں لکھی ہے، تم جیسوں نے کتابوں میں لکھی ہے، جبکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی ذات نے لکھ کے بھیجا ہے، وہ حضور پر ہوتا ہے اور حضور نے اس کو لکھوایا، تو ہم اس کلام کو فوقیت دیں گے. لہٰذا ہمیں حق بیان کرنے میں آر نہیں ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نبی رحمت کی جو ذات ہے وہ اتنی کم عمر کی بچی کے ساتھ نکاح کرنے اور رخصتی والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا قرآن، ہمارا اسلام ہمیں بلوغت کا درس دے رہا ہے. تم ہمیں بتایا جائے کہ کون سی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کی جو بلوغت کو 9 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں یا 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں. 7 سال کی بچی کیا نکاح کے وقت ہاں نہ کے قابل ہے؟ وہ کر سکتی ہے کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے نہیں پسند ہے، فلاں شخص مجھے قبول ہے نہیں قبول ہے. اور ایک جگہ کوئی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نام نہیں لے رہا، بعض چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت کھیل رہی تھی جب اندر بیٹھے نکاح طے ہو رہا تھا. یار خدا رائی کو کرنے کی باتیں ہیں، یہ آگے لوگوں کو بتانے کی باتیں ہیں کہ معاذ اللہ حضور اسلام کی ذات ایسے تھی کہ باہر کھیلتی ہوئی بچی جو بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھے. آج آپ میں سے کوئی ایسا شخص اٹھ کے کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. تو ہم کس کی روش پہ چل رہے ہیں؟ ہم حضور اسلام کی روش پہ چل رہے ہیں نا. ہمیں جو ماں بیٹی کا احترام ہے، جو عمروں کا لحاظ ہے، یہ حضور کی وجہ سے ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو ہم میں بھی یہ لحاظ نہ ہوتا. آج ہم بھی ان کی طرح اسی طرح پھر رہے ہوتے اور عورت کا مقام نہ چاہتے. لہٰذا جب بھی یہ تاریخ پڑھیں تو حضور کا پہلے قد ناپیں کہ جس کو قرآن سردار الانبیاء کہہ رہا ہے، جس کو قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اس کا اتنا بڑا قد ہے. اس قد کے مطابق جب آپ اتنی چھوٹی روایت کو پیش کریں گے تو یہ اس کے قد کے مطابق نہیں ہوتی. تو جو چیز حضور کے قد کے مطابق نہیں ہے اس کو آپ لوگ ایک سائڈ پہ کر دیں. بس یہ جان لیں کہ ہاں یہ نکاح عمل میں آیا، تاریخ کا حصہ بنا. ہر فرقے نے لکھا کہ ہاں یہ امہات المومنین میں سے ہیں اور حضور کے نکاح کا حصہ رہی، حضور کی زوجہ محترمہ ہے. اس سے آگے ان کی اس زندگی کو یہ ڈسکس کرنا کہ جی نکاح اتنی عمر میں ہوا، جب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر تو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں دیگر لوگوں کو جو ویسے ہی حضور الاسلام کے خلاف ہیں، جو ویسے ہی دین کے خلاف ہیں. تو آپ نے تو کھلی چھوٹ دے دی کہ ایک ایسا زبردست شخص، ایسا علم و دانش والا، علم و حکمت والا 7 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے کسی تاریخ کو، کسی روایت کو آگے اس کی تبلیغ کرنے سے پہلے خدا کا خوف کیا کریں.